السلام علیکم ناظرین، پی ڈی ایم ملتان جلسہ کے لیے بس ضد ہے اور بڑی حیران کن صورتحال بن چکی ہے، کیونکہ جب وہاں پہ حکومت کی جانب سے، اداروں کی جانب سے رکاوٹیں لگائی گئیں، وہاں پہ تالے لگائے گئے اسٹیڈیم میں جہاں پہ یہ جلسہ ہونا ہے، تو جو پی ڈی ایم کے جیالے ہیں انہوں نے وہ تالے، وہ رکاوٹیں توڑ کے وہ جلسہ گاہ تک پہنچے کہ جی ہر حال میں جلسہ ہوگا۔ اور اس موقع پہ بڑا ایگریشن نظر آیا۔ سابق وزیر اعظم پاکستان یوسف رضا گیلانی، ان کے جو صاحبزادے ہیں، وہ بڑے اگریسو سٹائل میں تھے اور وہ وہاں پہ بضد تھے کہ جلسہ ہو کر رہے گا۔ آپ کو اگر یاد کرواتا چلوں، ابھی چند دن قبل ہی اب بختاور بی بی کی منگنی کی تقریب ہوتی ہے اور اس تقریب میں یہ شرط عائد کی جاتی ہے کہ آپ کا کرونا ٹیسٹ نیگیٹو ہونا ضروری ہے، تب آپ شرکت کر سکیں گے۔ جب اپنے گھر کی بات آتی ہے تو اتنی احتیاطیں کی جاتی ہیں، مگر جب عوام کی بات آتی ہے تو کوئی فکر نہیں ہے کہ وہاں پہ جو پبلک اکٹھی ہوگی، جس طرح سے لوگوں کی صورتحال بنے گی، اور کرونا کا سپریڈ اس وقت جو ہے کافی تیزی اختیار کرتا جا رہا ہے، مگر انہیں عوام کی کب فکر ہے؟ اب کیا سمجھتے ہیں یہ جلسے کوئی عوام کے لیے کیے جا رہے ہیں؟ نہیں جناب، یہ جلسے تو انہیں اقتدار سے جو دوری وہ انہیں اتنی بے چین کر رہی ہے، اور عمران خان جس طریقے سے ابھی حکومت چلا رہے ہیں، کیونکہ جو مشکل ٹائم تھا حکومت نے وہ نکال لیا، اب انہیں نظر آ رہا ہے کہ ہماری سیاست تو دفن ہوتی جا رہی ہے، ہمیں تو عوام سے دور کیا جا رہا ہے، کیونکہ ہم نے تو اس عوام کو 30-40 سال بے وقوف بنائے رکھا۔ اب اصل حکومت ہو رہی ہے، اب غریب کی بات ہو رہی ہے۔ پی ڈی ایم کے ایک رہنما نے لاجک دی، کہتے ہیں کہ جی جلسوں سے کرونا نہیں پھیلے گا۔ اب اس لاجک کو میں اسی سے جوڑوں گا جو چیئرمین پی پی نے کہا تھا کہ جب بارش ہوتی ہے تو پانی آتا ہے اور زیادہ بارش ہوتی ہے تو زیادہ پانی آتا ہے۔ جن کے پاس ایسی لاجکس ہوں تو ان کے بیانات کو کیا ڈسکس کرنا۔ کہتے ہیں کہ جی کرونا جلسوں سے نہیں پھیلے گا، نہ جانے کون سی ایسی انہوں نے گارنٹی لی ہوئی ہے کرونا سے۔ اب سوچنا یہ ہوگا کہ کیا ہمیں محض اپنے تعلیمی ادارے بند کر دینے سے ہم نے کرونا کو روک لیا؟ اب پی ٹی ایم کیا کر لے گی جلسے دے کر، جلسے کر کے؟ کیونکہ ابھی اگر آپ کو یاد ہو جس طرح سے پشاور میں جلسہ ہوا، وہاں پہ لوگ نہیں ملے انہیں، اور جو ملے تو انہیں آپ نے دیکھا تھا کہ اے این پی کی انتظامیہ انہیں نوٹ تھما رہی تھی، تو آپ کرائے کے لوگ لے آتے ہیں جلسوں میں اور پھر آپ کلیم کرتے ہیں کہ جی ہمارا کوئی بہت بڑا جلسہ ہے، ہم حکومت کو گرا دیں گے۔ ارے بھیا، مجھے وہ شیخ رشید کا بیان یاد آ رہا ہے، کہتے ہیں کہ اگر جلسوں سے حکومت جاتی تو 126 جلسے ہم نے کیے تھے، 126 جلسے۔ تو بات کسی حد تک شیخ صاحب کی ٹھیک ہے کہ اگر حکومت اس طرح سے جاتی ہوتی تو آپ کے یہ 2-4 جلسے اور پھر آپ کے آپس کے جو پی ڈی ایم کی جماعتوں کے اختلافات ہیں وہ بھی کسی سے ڈھکے چھپے نہیں ہیں۔ میں سوچتا ہوں وہ عوام کتنی بھولی، معصوم، سادہ ہے۔ یہی پی پی، یہی نون لیگ گلگت بلتستان الیکشن میں ایک دوسرے کے مخالف ہو کر الیکشن لڑتی ہیں، اور جب یہاں بات آتی ہے تو یہاں ہم اکٹھے ہیں۔ وہاں آپ مخالف اور یہاں اکٹھے ہیں، تو کسی ذی شعور کو یہ لاجک اگر سمجھ میں آ جائے تو مجھے بھی سمجھائیے گا۔ اب سچویشن یہ ہے کہ پنجاب کی جو وزیر صحت ہیں، انہوں نے ایک پریس کانفرنس بھی کی ہے، بتایا بھی ہے کہ کرونا کی کیا صورتحال ہے، اور وہ بتاتی ہیں کہ ملتان میں اس وقت 68 وینٹیلیٹرز ہیں اور 41 پر مریض موجود ہیں۔ اب صورتحال اس طرح سے خوفناک ہوتی جا رہی ہے کہ کرونا دن بدن اضافہ ہو رہا ہے کیسز میں۔ دوسری جانب پی ڈی ایم جن کے جلسوں میں بندہ کوئی نہیں آتا، اور اگر آتے بھی ہیں تو کرائے کے لوگ لے کے آتے ہیں۔ اور دوسری بات، آپ عوام کی بات کب کرتے ہو؟ آپ کو تو اپنی صرف وہی اقتدار سے دوری وہ بے چین کیے جا رہی ہے، آپ کو تو راتوں کی نیند نہیں آتی، کیونکہ آپ کو پہلی دفعہ اس طرح کی حکومت کا سامنا رہا ہے۔ آپ نے تو ہمیشہ باریاں کھیلی ہیں، یہ باری آپ کی، اگلی باری میری، اور اپوزیشن بھی اس طرح کی ہوتی تھی کہ بالکل فرینڈلی، کوئی ٹینشن نہیں لینی۔ تو اب انہوں نے یہ واضح کیا ہے وزیر صحت نے، پنجاب کی جو وزیر صحت ہیں محترمہ یاسمین راشد صاحبہ، وہ کہتی ہیں کہ ہم لاک ڈاؤن کی طرف بھی جا سکتے ہیں اگر عوام نے احتیاط نہ کی۔ تو گزارش یہ ہے کہ جلسہ کسی بھی جماعت کا ہو، چاہے وہ پی ڈی ایم والی جماعتیں ہوں، کوئی دوسری جماعت ہو، یا ایون اگر حکومت بھی ابھی کوئی جلسے کرتی ہے، کوئی میٹنگز ہوتی ہیں اس طرح کی جن میں بہت زیادہ پبلک آئی ہے، اس طرح کے جلسے ہوتے ہیں، تو یہ اب سب کو سوچنا ہوگا، ہم سب کو کردار ادا کرنا ہوگا، کسی کو اس پہ دوہرا معیار نہیں اپنانا چاہیے۔ نہ کہ وہ جو بلاول صاحب
اللہ تعالیٰ انہیں صحت دے، خود کرونا کے شکار ہیں، اور وہ ٹویٹ کر کے کہہ رہے تھے کہ جی جلسے میں ضرور پہنچیے۔ عوام یہیں سے سمجھ جائے کہ انہیں کتنی آپ کی فکر ہے۔ اگر انہیں فکر ہوتی تو اگر وہ خود ویڈیو لنک سے خطاب کریں گے تو عوام بھی گھر بیٹھے اپنے ویڈیو لنک سے انہیں سن سکتی ہے۔ آپ کے جو فیس بک اکاؤنٹس ہیں، آپ کے جو انسٹا اکاؤنٹس ہیں، آپ کے جو ٹویٹر اکاؤنٹس ہیں، وہاں سے لائیو آپ کا جلسہ، اگر آپ نے گھر سے بیٹھ کے ہی سپیچ کرنی تھی، آپ نے جو ہے اپنا موقف دینا ہے، تو آپ گھر میں بیٹھ کے دیں اور پبلک آپ کو سنے گی۔ تو لیکن انہیں وہ اپنا جو بے چینی والا میں نے کہا عنصر، اب اس کی وجہ سے یہ انہیں سمجھ نہیں آ رہی کہ کیا کرنا چاہیے۔ آخر میں اتنا ہی کہوں گا، خدارہ اس صورتحال کو عوام بھی سمجھے، اپوزیشن سمجھے، پی ڈی ایم کو سمجھنا ہوگا، کیونکہ دیکھیں تقریباً بتایا یہ جا رہا ہے کہ یوسف رضا گیلانی، ان کے جو صاحبزادے ہیں، ان پہ بھی مقدمے درج کر لیے گئے ہیں، اور تقریباً 100 سے زائد اور لوگ ہیں جن پر مقدمے درج کیے گئے ہیں، کیونکہ حکومت اس چیز پہ اب کوئی کمپرومائز کرنے کو تیار نہیں ہے کہ ملتان کا جلسہ نہیں ہونے دیں گے، مگر پی ڈی ایم بس ضد ہے کہ ملتان کا جلسہ کر کے رہیں گے۔ تو دیکھنا یہ ہوگا کہ اب یہ بات کس طرف جاتی ہے، لیکن آخر میں اتنا ضرور کہنا چاہوں گا کہ یہ عوام کی کوئی بھلائی کے لیے نہیں کر رہے، یہ محض اپنے اقتدار کے لیے، اور ان کے اپنے مطالبات ہیں، اور ان کے اپنے اس میں فوائد ہیں، انہیں اپنا لالچ ہے، جس کی وجہ سے اب انہوں نے ضد بنا لی ہے۔ اور کوئی ایسی بات نہیں ہے، بس صرف پی ڈی ایم نے ایک ضد بنا لی ہے، بچے والی ضد بنا لی ہے، میں نہ مانو کی رٹ لگا رکھی ہے۔